اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق نمبر 4، الدرس الرابع فی العربیہ۔ حاصل کتاب الجدید، یہ نئی کتاب ہے۔ نئی کتاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی اور کتاب دی جا رہی ہے، مطلب ایک بات ختم ہو کر دوسری بات شروع ہوئی تو اس کو کتاب کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ کتب حدیث میں دیکھیں گے کتاب الفلاں، کتاب المغازی، کتاب الجنائز، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، وہاں جہاں جہاں کتاب لکھا ہوگا مطلب یہ ہے کہ ایک چیپٹر کلوز ہوا، ایک بحث ختم ہوئی اور ایک نئی بحث شروع ہوئی، لیکن اسی بحث کا ضمیمہ ہے، یعنی پچھلے جو 3 سبق آپ نے دیکھ لیے انہیں سے ریلیٹو بات ہے، لیکن ایک نئی بات ہے، یہ نئی کتاب ہے، فائدہ ہے۔ اس میں اشارہ کے بعد صرف ایک لفظ ہو اور وہ الف لام کے ساتھ ہو تو عام طور پر جملہ نامکمل رہے گا۔ پہلے ہم نے کیا کیا تھا، جتنے جملے بنائے تھے اس میں اشارہ کے بعد ایک نکرہ آتا تھا، نکرہ لفظ آتا تھا تو جملہ بن جاتا تھا۔ اب یہاں اگر سمپلی طور پر ایک معرفہ لفظ آئے، الف لام کے ساتھ آئے تو کیا ہوگا، جملہ نامکمل رہے گا۔ تو یہ اصل میں اس کی دوسری کنڈیشن بن جائے گی، یعنی کہ وہ پہلے تو مبتدا خبر بن جاتے تھے نا، اس میں اشارہ مبتدا اور وہ خبر بن جاتا تھا، اس کے متعلق پوری معلومات ہمیں حاصل ہو جاتی تھی مبتدا خبر کے تھرو میں۔ اب یہاں چکر کو چھوڑ چل رہا ہے جناب، تو یہ صفت موصوف بنے گی، اور صفت موصوف مرکب توصیفی ہوا کرتا ہے۔ مرکب توصیفی مرکب اضافی کی طرح نامکمل جملہ کہلاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا بن رہا ہے۔ جیسے ھذا کتاب، ھذا الکتاب، یہ کتاب ہے، یہ والی کتاب۔ اب یہ والی کتاب جب بولا تو آگے پیچھے اور بات نہیں کرو گے تو جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ لہذا جملہ کو مکمل کرنے کے لیے اس کے بعد بغیر الف لام کے ایک اور لفظ کا اضافہ کیا جائے گا۔ ھذا الکتاب بنا دیا، اوکے، یہ والی کتاب۔ اب اس کے متعلق خبر ہمیں دینی پڑے گی کیونکہ خبر نہیں ہے۔ خبر بنانے کے لیے جدید ہم لگائیں گے، نئی ہے، یہ والی کتاب نئی ہے، بشرطے کہ اس میں اشارہ سے پہلے ما یا من نہ ہو، ما اور من نہ ہو تو جیسے من ھذا الولد۔ اب اس کے بعد خبریہ جملہ نہیں لگائیں گے بلکہ اس کا نام بتائیں گے، من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے۔ تو اب ہمیں جواب دینا پڑے گا، نکرہ لگانے سے جملہ نہیں بنے گا، پورا جواب دینا پڑے گا، ما ھذا الامر، کیا بات ہے، کیونکہ اس صورت میں جملہ مکمل ہے۔ یہ جملہ تو مکمل ہے لیکن اس کا جواب مطلوب ہے۔ من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے، تو اب جواب مطلوب ہے، لیکن یہ جملہ کلیئر ہے مفہوم کے اعتبار سے، اس کی پوری بات سمجھ آ چکی ہے کہ پوچھنے والا کوئی ہم سے پوچھ رہا ہے لڑکا کون ہے تو بات مکمل ہے۔ من ھذا الامر، یہ کیا بات ہے، تو اس میں بھی بات مکمل ہے لیکن جواب مطلوب ہے۔ قاعدہ، جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو اس پر تنوین نہیں آ سکتی، الرجل پر تنوین نہیں آ سکتی۔ چلیں اب پریکٹس کی طرف۔ ھذا الصحن نظیف، ھذا الصحن نظیف، ھذا الصحن نظیف، ھذا یہ الصحن پلیٹ، نظیف صاف ہے، یہ پلیٹ صاف ہے، یہ پلیٹ صاف ہے۔ ھذا الطفل جمیل، ھذا الطفل جمیل، یہ لڑکا خوبصورت ہے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بک لکھنے والے صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ یہ لڑکا جمیل ہے، اس میں جمال تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو بہرحال انٹرٹین ہے، آپ سبق سے بور نہیں ہو جائیے گا، اس کو بھی سن بھی لیں، دیکھ بھی لیں، اور مقصد کیا ہے، عربی سیکھنا۔ ھذا یہ، طفل بچہ، جمیل خوبصورت ہے، اب ہے یا نہیں یہ میری ذمہ داری نہیں، ھذا طفل جمیل، یہ والا لڑکا خوبصورت ہے۔ جی دوسری لائن میں آ جاتے ہیں، ذالک الطبیب ماہر، یہ والا ڈاکٹر ماہر ہے،
اب کارٹون بنا کے تو ماہر تو ہو گئی. تو حاضہ المشط جدید، یہ والی کنگھی نہیں ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں لکڑی کی ہوتی تھی، یہ اب پلاسٹک کی ہے تو نہیں ہے. حاضہ المشط جدید، حاضہ المشط. یاد رکھیے میں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ ذہن نشین کر لیں، کیونکہ اس کے بعد اردو آئے گا جس میں انہی کے متعلق پوچھا گیا ہوگا. یہ دماغ میں ہوں گے تو جواب بنے گا، دماغ میں نہیں ہوگے تو جواب نہیں بنے گا. حاضہ المشط جدید، یہ کنگھی نئی ہے. حاضہ المکتب مکسور، یہ ڈیسک ٹوٹا ہوا ہے. یہاں پر میز بنانے میں غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ مکتب صرف وہی کہلاتا ہے جس کے اندر دراز لگی ہوئی ہو. اس میں دراز نہیں ہے. یہ طاولہ تو کہا جا سکتا تھا، من دادا کہا جا سکتا تھا، لیکن مکتب نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن چلو لکھ دیا تو لکھ دیا، ہم بھی چلا دیتے ہیں. حاضہ یہ مکتب، مکتب المکسور، مکسور مکسور ٹوٹا ہوا. حاضہ المکتب مکسور، یہ میز ٹوٹا ہوا ہے. حاضہ طالب و مجتہد، یہ والا طالب مجتہد ہے، یہ والا طالب مجتہد ہے. واہ 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 واہ، یہ طالب مجتہد ہے. دیکھیں قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو مجتہد تو ہے. اب اگر یہاں محنتی نہیں بھی ہوگا تو جنت کی کوشش کر رہا ہے، وہاں مجتہد اس اجتہاد اس کوشش میں لگا ہوا ہے مجتہد. یہ قرآن کی تصویر ہے، بہرحال اللہ جانے. سیکنڈ مثال جناب، حاضہ الحصان قوی، یہ والا گھوڑا مضبوط ہے، طاقتور ہے. حاضہ یہ الحصان گھوڑا، قوی مضبوط ہے. ذالک ضعیف وذالک ضعیف، اور وہ والا یہ والا وہ والا ضعیف کمزور ہے. حاضہ الباب مکسور، یہ دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ دروازہ ٹوٹا ہوا ہے. وذالک مفتوح، اور یہ والا کھلا ہوا ہے، وہ والا کھلا ہوا ہے. ذالکہ وہ ہوتا ہے، حاضہ یہ ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ قریب کے لیے، دور کے لیے. تو چونکہ میں ادھر اشارہ یوں کر رہا ہوں تو میں یہ اس لیے بول رہا ہوں، ورنہ یہ نہیں، ترجمہ وہی ہے. حاضہ الباب مکسور، یہ والا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے. وذالک مفتوح، اور وہ والا کھلا ہوا ہے. حاضہ الکرسی کبیر، یہ والی کرسی بڑی ہے. وذالک صغیر، اور وہ والی چھوٹی ہے. حاضہ القوب قریب، یہ والا پیالہ قریب ہے. وذالک بعید، اور وہ والا دور ہے. اب قریب تھا تو تصویر بڑی آئی، دور تھا تو فوکس کم ہوا، تصویر چھوٹی آ گئی. جی جناب، اگلی مثالوں کی طرف چلتے ہیں. پیج نمبر 17 آ گیا ہے. تو حاضہ الولد جالس، یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے. وذالک واقف، اور یہ والا کھڑا ہے. یہ نہیں، سوری وہ، کیونکہ میں ایسے اشارہ کر رہا ہوں تو اس لیے یہ بول دیا، ورنہ آپ اس لفظ کا اعتبار کریں گے. ذالکہ کا معنی ہے وہ، حاضہ کا معنی ہے یہ. حاضہ الولد جالس، یہ والا لڑکا بیٹھا ہوا ہے. اور ذالکہ وہ واقف کھڑا ہے. حاضہ الرجل طویل، یہ مرد لمبا ہے. وذالکہ کثیر، اور وہ چھوٹا ہے. حاضہ الشاب قوی، یہ جوان طاقتور ہے. وذالک العجوز ضعیف، یہ بوڑھا کمزور ہے. عجوز ضعیف، یہ عاجز سے نکلا ہوا. دیکھیں عجوز عاجز سے بنا ہوا ہے. اردو میں عاجز تو آپ لاکھ بار پڑھتے ہیں، وہ بندہ بڑا عاجز ہے جناب، بڑا عاجز مسکین ہے جناب. تو عاجز جب پڑھتے تو عجوز بھی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. اب ضعیف میں ضاد کا مخرج جو ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ضعیف بول رہا ہوں، ورنہ آپ اردو میں اس کو ضعیف کہتے ہیں. ضعیف کا آپ کو پتہ ہے کمزوری کو کہتے ہیں. حاضہ شاب قوی، یہ والا جوان طاقتور ہے، قوی طاقتور. اور ایک قوی چھوٹے کاف سے ہوتا ہے، وہ کبھی کویتا لکھنے والا ہوتا ہے، غزلیں لکھنے والا، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ذالک العجوز ضعیف، یہ والا بوڑھا جو ہے، یہ والا بوڑھا کیا ہے؟ کمزور ہے. من ذالک الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ من کون ہے؟ ذالکہ وہ، من کون ہے؟ ذالکہ وہ، الولد لڑکا کون ہے؟ وہ لڑکا، وہ لڑکا کون ہے؟ ذالکہ حامد، وہ حامد ہے. احاذہ الحصان سری، کیا یہ گھوڑا تیز ہے؟ کیا یہ گھوڑا تیز ہے؟ نعم حاذہ الحصان سری، جی ہاں یہ گھوڑا تیز ہے. اذالک الطفل مریض، کیا یہ بچہ بیمار ہے؟
لا بل ذالک صحیح، ذالک الطفل مریض، کیا وہ بچہ مریض ہے، وہ بچہ مریض ہے، لا بل ذالک وہ، صحیح نہیں بلکہ وہ صحیح ہے، ھذا الماء بارد، ھذا الماء بارد، کیا ھذا یہ ماء پانی، بارد ٹھنڈا، کیا یہ پانی ٹھنڈا، کیا یہ پانی ٹھنڈا، کیا یہ پانی ٹھنڈا، یعنی سوال یہ کیا جا رہا ہے کیا یہ پانی ٹھنڈا ہے؟ نعم ھذا الماء بارد، جی ہاں یہ پانی ٹھنڈا ہے، جی ہاں یہ پانی ٹھنڈا ہے۔ اوکے نیکسٹ، ذالک الکتاب رخیص، کیا وہ کتاب سستی ہے، کیا وہ کتاب سستی ہے؟ نعم ذالک الکتاب رخیص، جی ہاں وہ کتاب سستی ہے۔ ھذا المرسم جدید، کیا یہ والی پنسل نئی ہے، ھذا کیا یہ مرسم پنسل جدید نئی، ھذا المرسم جدید، کیا یہ پنسل نئی ہے؟ نعم ھذا المرسم جدید، ہاں یہ پنسل نئی ہے۔ ذالک الجوال ثمین، کیا وہ موبائل، گردش کرنے والی کوئی بھی چیز جوالی کہلاتی ہے، لیکن موبائل اس کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ گردشی ٹیمیں جو پھرتی ہیں پولیس کی اور کسی کی، یا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ جان بچانے والا جو ادارہ ہوتا ہے مددگار وغیرہ کا، ان کی جو گردشی ٹیمیں کھیلتی ہوتی ہیں، اور اسی طرح فائر بریگیڈ کی گردش میں نکلی ہوئی گاڑی، اور اسی طرح واقی ٹاکی پہ نکلے ہوئے پولیس والے وغیرہ، سب کو جوال بولا جا سکتا ہے۔ لیکن اہل عرب آج کل اس کے لیے زیادہ، چونکہ یہ گردشی موبائل ہوتا ہے، جدھر آپ جاؤ ساتھ ساتھ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو جوال کہتے ہیں۔ ذالک الجوال ثمین، جول سے بنا ہوا لفظ ہے، اس کی زندگی میں بڑے جول ہیں یار، تو یہ جو جول ہوتے ہیں نا، گھماؤ گھومنا، تو یہ جول سے جوال بنا ہوا ہے، جوال بہت زیادہ گھومنے والا، گردشی، یار پلیز اس کو گشتی نہیں بنا لینا، یہیں تک رہنے دو۔ ذالک الجوال ثمین، کیا وہ موبائل قیمتی ہے، کیا وہ موبائل قیمتی ہے، کیا وہ موبائل قیمتی ہے؟ نعم ذالک الجوال ثمین، جی ہاں وہ موبائل قیمتی ہے، جی ہاں وہ موبائل قیمتی ہے۔ آج کل اس کا دور ختم ہو چکا ہے، اب ٹچ موبائل آ گئے ہیں۔ ھذا الباب مفتوح، کیا یہ والا دروازہ کھلا ہے؟ لا ھذا مغلق، نہیں یہ بند ہے، نہیں یہ بند ہے۔ ھذا مدرس و ھذا تلمیذ، یہ استاد ہے، یہ شاگرد مطلب اسٹوڈنٹ ہے۔ ومن ذالک الرجل، اور وہ بندہ کون ہے، وہ آدمی کون ہے، اور من کون، ذالکہ وہ، الرجل آدمی، اور کون وہ آدمی ہے، کون ہے وہ آدمی، ذالکہ سائق، یہ ڈرائیور ہے، ھذا البیت صغیر، یہ گھر چھوٹا ہے، وذالک کبیر، اور وہ بڑا ہے، ما ھذا ما ھذا، اور کیا یہ ہے، یہ کیا ہے، اور یہ کیا ہے، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ اب آپ نے کتنا دماغ میں بٹھایا یہ تو پتہ چلے گا، چاند چڑھے گا تو پتہ چلے گا۔ یہ دیوار، ذالک الجدار، وہ کھڑکی، ذالک الشباک، وہ دروازہ، ذالک الباب، نہیں یہ کرسی، لا ھذا الکرسی، ہاں وہ چھت، نام ذالک السقف، یاد رکھیں ان سارے میں کوئی بھی مکمل جملہ نہیں۔ وہ دیوار، یہ دیوار، وہ کھڑکی کو ہوا کیا بھائی، وہ دروازے کو کیا ہوا، جو میں نے عربی بنائی ہے پھر سن لیں۔ یہ دیوار، ذالک الجدار، ذالک الجدار، ذالک نہیں سوری یہ ہے، ھذا الجدار، وہ کھڑکی، یہ والا ذالک آئے گا۔ ذالک الشباک، ذالک الشباک، کش ملا کے الف لام کے ساتھ، کش شباک، وہ کھڑکی، کیا وہ دروازہ ہے، یہ نہیں بولا گیا ہے، کا لفظ نہیں بولا گیا، جملہ مکمل نہیں۔ ذالک الباب، ذالک الباب،
تو نامکمل جملہ ہے. نہیں یہ کرسی آگے ہے نہیں ہے تو جملہ مکمل نہیں ہے. لا حاضل کرسی، ہاں وہ چھت. نام ذالک السقف، یہ کنگھی خوبصورت ہے. حاضل مشتو، مشت تو کے ساتھ، حاضل مشتو حسین، جمیل، حسین حسن والی، جمیل خوبصورت، مزین بھی کہہ سکتے ہو زینت والی. تو خوبصورت کے لیے آپ کئی طرح کی عربی بنا سکتے ہو، لیکن زیادہ تر چونکہ جمیل استعمال ہوتا ہے، لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے جمیل، لیکن یہی جمیل استعمال کریں آپ. یہ کے لیے آپ بنائیں عربی حاضہ، کنگھی میشت خوبصورت جمیل. یہ کنگھی خوبصورت، حاضہ مشت جمیل، حاضل مشت جمیل. یہ کتاب نئی ہے وہ پرانی ہے. حاضل کتاب جدید و ذالک قدیم، قدیم 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 پرانی. ٹھیک یاد ہو جائے گا. ذالک قدیم، حاضل کتاب جدید، یہ آدھا جملہ ہوا. وذالک قدیم، اور وہ والی پرانی ہے، پورا جملہ. یہ استاد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کھڑے ہیں. یہ استاد بیٹھے ہوئے ہیں، استاد کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کھڑے ہیں. اس میں دو احتمال ہیں. ایک تو احترام کے لیے ہوئے ہیں بولا گیا ہو، ایک جمع کے لیے بولا گیا ہو. تو چونکہ حاضہ الاساتذہ، تو اس طرح بھی آپ بول سکتے ہیں اگر جمع کا اعتبار کریں. تو اگر جمع کا اعتبار نہ کریں تو استاد کے لیے ادب کا انہوں نے اگر بولا ہوا تو آپ اس طرح کرتے ہیں، بول سکتے ہیں حاضل استاذ واقف، حاضل استاذ جالسن، پہلے جالسن بیٹھا ہوا اور واقفن کھڑا ہوا. حاضل استاذ جالسن و ذالکا، ذالکا وہ والا، ذالکا واقفن، یہ والا استاد بیٹھے ہوئے اور وہ والے استاد کھڑے ہوئے. یہ ایک کسی استاد کے متعلق پالا جائے گا. اگر آپ نے اس طرح کرنا ہو تو تلکل اساتذہ تو کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ جمع کی صورت میں اس کی صفت مؤنث بھی آ سکتی ہے. یہ قاعدہ ہے. تلکل اساتذہ تو جالسون، جالسون اس کی جمع ہو جائے گی. وذالک واقفون، واقفون سارے کے سارے کھڑے ہیں، جالسون سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ ایک استاد کا اعتبار کرتے ہوئے جملہ بنا لیں حاضل استاذ جالسن. یہ والا جملہ اب غور سے سن لیں. حاضل استاذ جالسن، حاضل استاذ جالسن، یہ استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وذالک واقفون، اور وہ والے کھڑے ہیں. یہ موبائل کھلا ہوا ہے اور وہ ٹوٹا ہوا ہے. حاضل جوال مفتوحۃ، حاضل جوال مفتوح بھی کہہ سکتے ہیں، مفتوحاتن بھی کہہ سکتے ہیں. مونث مذکر کا کوئی استعمال نہیں، موبائل کی کا مذکر کوئی ہوتا ہی نہیں. حاضل جوال مفتوح وذالک مکسور، حاضل جوال مفتوح وذالک مکسور. ذالک تو آئی نہیں ہے، اور ٹوٹا ہوا ہے، کھلا ہوا اور ٹوٹا ہوا. ایک ہی موبائل دو حالتوں میں ہے، یعنی کہ حاضل جوال مفتوح و مکسور، حاضل جوال مفتوح و مکسور، حاضل جوال مفتوح و مکسور. وہ انجینئر ماہر ہے. ذالک المہندس ماہر، اور یہ طالب علم محنتی ہے. وہذا الطالب مجتہد، مجتہد وہ. ذالک المہندس ماہر، ذالک المہندس ماہر، ذالک المہندس ماہر. وہذا طالب مجتہد، ھذا طالب مجتہد، ھذا طالب مجتہد. اوکے پورا جملہ بن گیا. کیا وہ پانی ٹھنڈا ہے؟ جی ہاں وہ پانی ٹھنڈا ہے. ذالک الماء بارد، ذالک الماء بارد، ذالک الماء بارد،
ذالک الماء بارد، ذالک الماء بارد، ذالک الماء بارد، ذالک الماء بارد، ذالک الماء بارد۔ اصل میں ڈیسنٹری ڈائریا اور بخار کی وجہ سے مجھ سے بولا نہیں جا رہا، تو میرا آواز میں گڑبڑ ہوگی، تو بہرحال گزارا کر لیں۔ ذالک الماء بارد، نعم، نعم، جی ہاں پورے کا نعم، ذالک الماء بارد، نعم، ذالک الماء بارد، نعم، ذالک الماء بارد، نعم، ذالک الماء بارد۔ اوکے، نیکسٹ جملہ، یہ مسجد بڑی ہے، ھذا المسجد وسیع، کھلی ہے اس اعتبار سے، کبیر بڑی ہے اس اعتبار سے، کھلی بھی ہو سکتی ہے بڑی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ بڑی کا کبیر ہی کر لیں، اور وہ چھوٹی ہے۔ ھذا المسجد کبیر وذلک صغیر، ھذا المسجد کبیر، ھذا المسجد کبیر، ھذا المسجد کبیر وذلک کثیر، ھذا المسجد کبیر وذلک کثیر، ھذا المسجد کبیر وذلک کثیر۔ اوکے، نیکسٹ جملہ، کیا وہ دروازہ کھلا ہوا ہے؟ ذالک، ذالک الباب مفتوح، ذالک الباب مفتوح، ذالک الباب مفتوح، نہیں وہ بند ہے، لا، لا، مغلق، لا، ذالک مغلق، لا 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 کا معنی نہیں، ذالک وہ بند ہے مغلق، لا، ذالک مغلق، لا، ذالک مغلق، لا، ذالک مغلق، کیا وہ دروازہ کھلا ہوا ہے؟ ذالک الباب مفتوح، لا، ذالک مغلق۔ جی یہاں آگے تھے ہم، یہ والا، یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑا ہے، ھذا الولد جالس، ھذا الولد جالس وذلک واقف، ھذا الولد جالس وذلک واقف، ھذا الولد جالس وذلک واقف، ھذا الولد جالس، ھذا الولد، سمجھ میں آیا؟ یہ گول دائرے میں لڑکا ہے، اور میری زبان سے آواز کیا نکل رہی ہے؟ ولدو، میں جس پر مینشن کر رہا ہوں اس کا ایگزیکٹ وہی معنی ہوتا ہے۔ یہ ھذا الولد لڑکا، بیٹھا ہوا، جالسن و اور، ذالکا وہ، واقفن کھڑا، ھذا الولد جالس وذلک واقف، اس پہ دیکھیں، وہ ایک ڈرائیور ہے اور یہ کون ہے؟ یہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ایک ڈرائیور ہے، ذالک سائقن و ھذا ومن ھذا، ذالک سائقن و من ھذا، ھذا دکتور، طبیب، جو آپ کی مرضی، ھذا دکتور، ھذا طبیب، ھذا دکتور، ھذا طبیب، ھذا دکتور، ھذا طبیب، آپ کو جو اچھا لگے وہ لگا دیں۔ ذالک سائقن و من ھذا، ذالک سائقن و من ھذا، اور یہ کون ہے؟ ھذا دکتور، ھذا طبیب۔ مناسب الفاظ لگائیں اور جملے کو اور کریں۔
خالی جگہ مناسب الفاظ لگا کر پھر پر کریں. ذالک الولد مجتہد، کیا یہ والا لڑکا، کیا وہ والا لڑکا جو ہے محنتی ہے. نام ذالک الولد مجتہد، جو آپ یہاں لگائیں گے وہی ادھر بھی لگائیں گے. ھذا خالد، ھذا خالد، ذالکا، ذالکا خالی خانہ. بھائی صاحب اس پر میں کیوں بناؤں؟ آپ اپنا نام ڈال دیں. جو صاحب بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ذالکا کے بعد اپنا نام ڈال دیں، مزہ آ جائے گا. یہ والا خالد ہے اور وہ والے آپ خود ہی ہو. چلو یار اپنا نام نہیں ڈالو، میرا ڈال دو، نصیر لگا دو، کچھ بھی لگا دو. میں آپ کو ایک اور آسان سی بات بتاؤں. ھذا خالد، یہ خالد ہے. ذالک تمرین، وہ والی مشق ہے، اس کو ادھر اوپر لگا دو، مزہ آ جائے گا. ذالک تمرین، وہ والی مشق، کچھ بھی لگا دو. خالد، واقف، زاہد، زید، عقیل، نبیل، شکیل، کچھ بھی لگا دو. من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے. ھذا الولد مجتہد، یہ والا لڑکا محنتی ہے. حاضل کی، اس میں کچھ لگانے کی ضرورت نہیں. اس قرآن کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت کا ابتدائی حصہ جو ہے الف لام میم کو چھوڑ کر باقی لگا دو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن وہ بھی لگا سکتے ہو، لیکن آپ وہ نہ لگاؤ. آپ چونکہ عربی کے اندر ہم ہنسی مذاق بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں تو اب ہم اسی پہ رہتے ہیں. حاضل کتاب و رخیصن، حاضل کتاب و رخیصن، حاضل کتاب و رخیصن، یہ والی کتاب سستی ہے. رخیص سستی. حاضل کتاب و رخیصن، یہ کتاب سستی ہے، لیکن آپ اس کو مہنگی بنا دیں. حاضل کتاب و غالن، یہ کتاب مہنگی ہے. ذالک الحسان قوی، ذالک الحسان سریع، پیچھے آیا تھا. پچھلی مثالوں میں سریع آیا تھا، کیا وہ والا گھوڑا تیز ہے. ذالک الحسان سریع، کیا وہ والا، حاضر الحسان بھی لگا سکتے ہو، ذالک بھی لگا سکتے ہو، آپ کی مرضی. ذالک الحسان سریع، حاضر الحسان سریع، کیا یہ والا گھوڑا یا وہ والا گھوڑا تیز ہے. حاضر الحسان سریع، کیا یہ گھوڑا تیز ہے. ذالک الحسان سریع، کیا وہ والا گھوڑا تیز ہے. نام حاضر الحسان سریع، جہاں یہ والا گھوڑا صحیح تیز ہے. نام ذالک الحسان سریع، ہاں وہ والا گھوڑا تیز ہے. نام حاضر الولد، ذالک الولد کے بعد یوں آتا ہے جملہ. نام ذالک الولد مجتہد، نام ذالک الولد مجتہد. من حاضر الولد، حاضر الولد مجتہد. من حاضر الولد، حاضر الولد جمیل، یا یہ کوئی نام لگا دے. حاضر الولد خالد، یہ والا لڑکا خالد ہے. حاضر الحسان سریع، کیا یہ والا گھوڑا تیز ہے. نام حاضر الحسان سریع، ہاں یہ والا گھوڑا تیز ہے. ھذا الطالب مجتہد، ھذا الطالب مجتہد، اس پہ کیا لگانا آپ نے. ھذا الکتاب رخیص، ٹھیک ہے. ھذا الکتاب رخیص، یہ والی کتاب سستی ہے، مہنگی کر دیں. ھذا الکتاب غال، یہ والی کتاب مہنگی ہے. ھذا الکتاب ثمین، یہ والی کتاب زیادہ قیمتی ہے. ھذا الولد مجتہد، یہ بن گیا جناب. آپ ان کو جملوں میں استعمال کریں. آپ اپنے دماغ شریف سے جملہ نکالیں. بارد ٹھنڈا ہونا، پانی. ھذا الماء بارد رخیص، ھذا الکتاب رخیص. ضروری نہیں آپ ھذا لگاؤ، تلک لگاؤ، ذالک لگاؤ، کچھ بھی لگاؤ آگے سمین کی طرف. ذالک الکتاب سمین، یہ والی کتاب سمین ہے. جالس، ھذا طالب جالس، یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے. وذالک واقف، وذالک طالب واقف، اور وہ والا کھڑا ہوا ہے. اب یہاں پر آپ کو غلط جملوں کو درست کرنا ہے. ھذا الکتاب جدید، ھذا الکتاب جدید، یہ ٹھیک ہے، کسی بھی اعتبار سے غلط نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ والا غلط ہے، اس پہ الف لام نہیں ہے. ھذا الولد
نہیں نہیں، الجمیل ہی نہیں بنتا، یہاں پہ غلطی ہے، جمیلن ہونا چاہیے تھا ایسے، تو وہ خبر بنتا، یہ اس کی خبر نہیں بن رہا۔ یہ دیکھیں حاضر کتاب موصوف سے مل کر مبتدا، یہ خبر ہے، مبتدا خبر پورا جملہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ حاضہ اس میں اشارہ، الولد یہاں پہ یہ الف لام یہاں سے ہٹا کر ادھر لگائیں گے، حاضل ولد پھر جمیلن اس کے جیسا بنائیں گے تو جملہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو یہ جملہ کیا ہے؟ دس از غلط، حاضل جمع، هذه الجملة غلط، ما ذلك الرجل، ما ذلك الرجل، الرجل کیا ہے؟ مرد آدمی کے لیے بولا جاتا ہے کیا؟ ذوی العقول، عقل رکھنے والا۔ تو تھنگز چیزوں کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے ما استعمال کیا جاتا ہے، من ذوی العقول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ عقل والا تھا، یہاں پہ ما کو نکال کر من لگاؤ، من ذالک الرجل تو ٹھیک ہو جائے گا، ما لگاؤ گے تو غلط بن جائے گا، کیونکہ آدمی بھی شے بن جائے گا، چیز بن جائے گی، آدمی کو شے نہیں بنانا یار، آدمی کو آدمی رہنے دو۔ ذالک البیت جمیل، ذالک البیت جمیل، ذالک وہ والا، البیت گھر، جمیل، ذالک البیت جمیل، یہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا یہ نیچے اوپر دونوں جملے پہلے میں ٹھیک دیے ہوئے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ حاضل مصباح و مقصور، یہ والا بھی ٹھیک دیا ہوا ہے، حاضل مندیل و نظیف، حاضل مندیل و نظیف، بھائی یہ بھی ٹھیک دیا ہوا، تو پھر انہوں نے صرف ایک دو جملے کے لیے یہ لکھا، اتنی تمرین بنائی، چلو ٹھیک ہے، بنا تو دی نا۔ اس میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو نکرہ لگا ہوتا ہے معرفے کے بعد وہ کیا بنتا ہے؟ خبر بنتا ہے، جیسے ذالک البیت موصوف سے مل کر مبتدا جمیل الخبر، موصوف سے مل کر مبتدا جمیل الخبر، یہ موصوف صرف نہیں ہے، مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، الجمیل خود معرفہ ہے، خبر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا خراب ہے۔ من ذالک الرجل میں اور کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ الرجل جو ہے وہ ذوی العقول میں ہے، تو اس کو من کہہ کر کھولیں گے، ماں نہیں، وہ کیا ہے آدمی، وہ کیا آدمی کیا ہے، وہ آدمی کیا تو نہیں ہوتا، وہ آدمی کون ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ نے غور سے دیکھ لیا، اب نیچے اس پہ آ جاؤ، لفظ من سے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے؟ جناب یہ بات، یہ جو غلطی تھی نا، یہ غلطی اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ لفظ من سے ذوی العقول کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، جن چیزوں میں عقل ہوتی ہے ان کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ لفظ ذالکہ سے کس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے؟ ذالکہ سے دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ حاضر کتاب اس جملہ کے نامکمل ہونے کی وجہ بیان کرے۔ حاضر کتاب، یہ والی کتاب، حاضہ موصوف ہے، کتاب صفت ہے، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی بنا، اور مرکب توصیفی کہ بہت ساری اردو کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے کہ خوبصورت پین، خوبصورت پنکھا، خوبصورت خوبصورت لفظ، یا کچھ بھی ایسا بناتے جاؤ گے آپ تو وہ بنتا جائے گا۔ تو اگلا سوال ذہن میں یہ ابھرے گا کہ ان خوبصورتوں کو آگے ہوا کیا، ان کی کوئی خبر ہونی چاہیے، تو چونکہ اس میں خبر نہیں ہوتی لہٰذا یہ جملہ نامکمل رہتا ہے۔ یہ باتیں آپ کو صرف آڈیو میں سنائی دی جا رہی ہیں، ان کا سوال آپ کو ریٹن میں حل نہیں ہے، وہ انشاءاللہ جب ان کی تعمیرات حل بنائی جائیں گی بعد میں تو انہی سبقوں کے حساب سے میں آپ کو وہ بھی بنا کر بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو یاد رکھنی پڑے گی، ورنہ اگزام میں یہ سوال ہوگا اور سوال گندم جواب چنا ہو جائے گا۔ لفظ من سے کس چیز کے متعلق سوال کیا جاتا ہے؟ پھر سے دیکھو، اس جملے میں غلطی یہ تھی کہ یہاں من نہیں لگا ہوا تھا، کیونکہ رجل جو ہے عقل والا ہے، عقل والے کے لیے سوال ہوتا ہے کیا؟ من کے ذریعے سے۔ دوسرا، ذالکہ سے دور کے لیے سوال ہوتا ہے۔ حاضل کتاب میں جملہ نامکمل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ حاضہ موصوف ہے، کتاب صفت ہے، مرکب توصیفی بنا، اور صفت موصوف دونوں کے ملنے سے جملہ مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی خبر نہ لگے۔ تو خبر یہاں حاضل کتاب و رخیص، حاضل کتاب و غال، حاضل کتاب و
سمین وغیرہ کچھ لگانا پڑے گا، تب جا کے مکمل جملہ بنے گا، کیونکہ اس میں خبر موجود نہیں ہے، جملہ یہ اس لیے نامکمل ہے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔